معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات پچھلی 4 ویڈیوز میں قیامت کی علامات کے بارے میں جان چکے ہیں، آج کی اس ویڈیو میں بھی قیامت کی کئی علامات کے بارے میں ہم جانیں گے، جس میں سے سب سے بڑی نشانی جو آج کل کے زمانے میں پوری ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے، جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک ارشاد احادیث مبارکہ میں اس کی نشاندہی بھی کی تھی کہ قتل کی اندھیر نگری ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک دنیا ختم نہ ہوگی جب تک لوگوں پر ایسا دن نہ آ جائے کہ قاتل کو یہ علم بھی نہ ہوگا کہ میں نے کیوں قتل کیا، اور مقتول یہ نہ جانے گا کہ میں کیوں قتل ہوا۔ کسی نے عرض کیا کہ ایسا کیوں ہوگا؟ ارشاد فرمایا فتنوں کی وجہ سے، قتل بہت ہی زیادہ ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا ان فتنوں میں قتل کرنے والا اور قتل ہونے والا دونوں جہنم میں داخل ہوں گے۔ قاتل کا دوزخی ہونا تو ظاہر ہے کہ اس نے ناحق دوسرے کا خون کیا، اور مقتول کے دوزخی ہونے کی وجہ دوسری حدیث میں یہ آئی ہے کہ چونکہ وہ بھی دوسرے کو قتل کرنے کی فکر میں لگا ہوا تھا، اس لیے وہ بھی دوزخی ہوگا۔ آج کل جس طرح انسان گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں اور فرقہ پرستی کے باعث ہزاروں جانیں ختم کی جا رہی ہیں، چند انسانوں کے نظریوں کی جنگ نے بربریت کا ایسا بازار گرم کر رکھا ہے کہ شہر کے شہر فنا ہو رہے ہیں۔ اور پھر یہ کتنی حیرت انگیزی کی بات ہے کہ ہر فریق کا دعویٰ ہے کہ وہ امن چاہتا ہے۔ اسی طرح مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ کچھ یوں ہے: جس نے ایسے جھنڈے کے نیچے جنگ کی جس کا حق یا باطل ہونے کا علم نہ ہو، اور عصبیت کی ہی خاطر غصہ ہوتا ہو، اور عصبیت کے لیے ہی دعوت دیتا ہو، عصبیت ہی کی مدد کرتا ہو، اگر وہ مقتول ہو تو جاہلیت کی موت قتل ہوا۔ دوسری روایت میں ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں جو عصبیت کی دعوت دے اور عصبیت کے لیے جنگ کرے اور عصبیت پر مرے۔ یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ ایک صحابی نے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عصبیت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ظلم پر اپنی قوم کی مدد کرنا۔ اسی طرح دوسری بڑی آج کی اس ویڈیو کی جو قیامت کی علامات ہیں، ان میں سے ایک علامت ہے امانت کا اٹھ جانا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 باتیں بتائی تھی، جن میں سے ایک دیکھ چکا ہوں اور دوسری کا منتظر ہوں۔ ایک بات تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بتائی تھی کہ بے شک انسانوں کے دلوں کی گہرائی میں امانت اتار دی گئی، پھر اس کی تفصیلات کو لوگ قرآن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے سیکھیے۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت اٹھ جانے کے بارے میں بتائی اور ارشاد فرمایا کہ انسان ایک بار سوئے گا تو اس کے دل سے امانت اٹھا لی جائے گی، اور بجائے اصل امانت کے فقط ایک نقطہ سادہ رہ جائے گا۔ پھر دوبارہ سوئے گا تو باقی امانت بھی اٹھا لی جائے گی، اور اس کا اصل نقطے کی طرح بھی نہ رہے گا بلکہ ٹھیٹ کی طرح رہ جائے گا۔ جیسے تم پاؤں پر چنگاری ڈالو اور اس کی وجہ سے ایک آبلہ یعنی چھالا پڑ جائے جو اوپر سے پھوپلا دکھائی دے اور اندر سے کچھ نہ ہو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ لوگ آپس میں معاملات کریں گے تو کوئی امانت ادا کرنے والا نہ ملے گا، اور یہ تذکرے ہوا کریں گے کہ فلاں قبیلے میں فلاں شخص امانت دار ہے، اور انسان کی تعریف میں یوں کہا جائے گا کہ فلاں بڑا عقل مند ہے اور بڑے ظرف والا ہے اور بڑا ہی قوی ہے، حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہ ہوگا۔ ایک حدیث میں امانت میں خیانت کرنے والے کو منافق کہا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں: ایک تو جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، تیسری جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ یہ سنن نسائی شریف کی جلد 100، بخاری شریف کی جلد اول میں یہ حدیث شریف مذکور ہے۔ آج کی اس ویڈیو کی تیسری علامت قیامت کی علامت یہ ہے: بلند مکانات پر فخر کیا جائے گا اور حکمران نالائق ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر ایک صاحب نے دریافت کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کہ میں اور تم اس معاملہ میں برابر ہیں، یعنی اس کا جسے تمہیں پتہ نہیں مجھے بھی علم نہیں۔ ان صاحب نے عرض کی تو اس کی نشانیاں ہی بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی بعض نشانیاں یہ ہیں کہ ننگے پیر اور ننگے بدن والے، تنگ دست اور بکریاں چرانے والے مکانات کی بلندی پر فخر کریں گے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم ننگے پیر اور ننگے بدن والوں، گونگوں بہروں کو زمین کا بادشاہ دیکھو، اس وقت قیامت قریب ہوگی۔ بخاری شریف میں یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک دیہاتی نے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب امانت داری جاتی رہے گی تو قیامت کا انتظار کرنا۔ سائل نے دوبارہ دریافت کیا کہ امانت داری کیسے ضائع ہوگی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب عہدے نااہلوں کے سپرد کر دیے جائیں گے تو قیامت کا انتظار کرنا، یعنی جب ایسا ہوگا تو امانت داری بھی ضائع کر دی جائے گی۔ اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ نالائق حکمرانوں کے علاوہ دوسرے عہدوں پر فائز ہونے والے بھی نااہل ہوں گے۔ اللہ ہماری ان ایسے حکمرانوں سے حفاظت فرمائے۔